वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे प्रॉक्सी वार, भारत की प्रॉक्सी वार जो है मुख्तलिफ ममालिक में, खुसूसन पाकिस्तान में भारत किस तरह प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और किस तरह कौन से हरबे, कौन सी जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो है प्रॉक्सी वार्स जो है कर रहा है। जो सब ये जो कुलभूषण यादव का एक स्पेसिफिक केस है, आप दिफा की भी बीट करते हैं, ISPR भी देखते हैं, आप बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं चीज़ों को। इस केस को, जो कुलभूषण यादव का केस है, इसको हम प्रॉक्सी वार के तनाजुर में कैसे देख सकते हैं, कैसे इसको तशरीह करेंगे आप? देखें, ये एक पाकिस्तान की एजेंसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। जो दहाइयों बाद इस तरह की एजेंसियों को कामयाबियां मिलती हैं कि एक सिटिंग किसी भी फौज का, किसी भी आर्मी का, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का सिटिंग सर्विंग अफसर किसी दूसरे मुल्क से पकड़ा जाए। ये मैं समझता हूँ कि हमारी ISI की वो कामयाबी है। वैसे तो बड़ी एक लंबी तारीख है, लेकिन उसका पकड़ा जाना यहाँ, और वो जिस अंदाज से मिसाल मिलती नहीं है। नहीं, हमें रिसेंट पास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, और यही वजह है कि एक सर्विंग अफसर जो है वहाँ, और इसके पीछे उसकी पूरी एक कहानी है। लेकिन ये पॉलिटिकली जब हम इसको नैरेटिव की जंग में इस चीज़ को देखते हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, सिक्योरिटी एजेंसी ने एक सर्विंग अफसर पकड़ के आपको दे दिया कि ये जनाब बंदा यहाँ वो कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था, दहशतगर्दी का नेटवर्किंग कर रहा था। फिर अगला काम आता है फॉरेन ऑफिस का, आपकी फॉरेन उमूर के जो एक्सपर्ट्स हैं, आपकी जो वजारत खारजा है, आपकी जो सियासी क़यादत है, कि उसको वो कैसे उसके साथ वो बेनिफिट्स लेते हैं, इंडिया को इंटरनेशनली वो कैसे इस चीज़ को साथ उसको इंगेज करते हैं कि जी ये देखें, ये पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाला इंडिया खुद पाकिस्तान में क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी इसको मैं थोड़ी सी मिसाल दे के आपको ये इस तरह समझाता हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा से सियासी क़यादत ने वो मतलब जो आर्मी की और एजेंसियों की कुर्बानियाँ हैं, उनके वो समरात, वो फ़वायद कौम को मुंतकिल नहीं किए। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक जंग जीती कारगिल की, और टेबल पे आके नवाज शरीफ साहब उसको सरेंडर करके आ गए। ये दूसरा वाक़या है कि हमने जो कुलभूषण है ना, उसको उसके ज़रिए अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का इंसिडेंट इंडिया में हो जाता, तो शायद अब तक पाकिस्तान पर पता नहीं कौन कौन सी पाबंदियां लग चुकी होती। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लीडरशिप है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें वो विजन ही नहीं है इंटरनेशनली मूव कैसे करना है। मतलब कुलभूषण यादव का यहाँ से पकड़ा जाना दहशतगर्दी के और उसके बाद ये सिर्फ कुलभूषण पे बस नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि ये जो टारगेट किलिंग हुई है, वो ग्रेजुअली टारगेट किलिंग हुई है, और वो टारगेट करके बंदे को मारते हैं, और वो बिल्कुल इनके पास अब ये भी सबूत हैं कि बंदे इंडिया से जो ट्रांजैक्शन पैसे की हुई, वो कितने अकाउंट्स में पैसा मुंतकिल होता दुबई पहुंचा, और दुबई से फिर पाकिस्तान आया। एक एक चीज़ बंदा वहाँ से उसने वो डिवाइस ली, वहाँ से उसने पैसे लिए, वहाँ से उसने मैप लिए, वहाँ से उसने डिवाइसेस ली, और जो लोकल ऑपरेट जिसको वो एंगेज करते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं ऑब्वियसली, और वो पैसे के लालच में वो ये जो बम धमाके होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी से हम वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाए इंटरनेशनली जो हमें करना चाहिए था। अभी भी मैं समझता हूँ कि इंडिया ने जो 5 और 6 मई को हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की, और 10 मई को जो उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया, उसमें भी मैं समझता हूँ कि अभी आप देखें ना, बड़ी शर्मिंदगी होती है समटाइम्स के लतीफ़े बन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं कि जिसका डिज़ाइनर नवाज शरीफ था, जो इस पूरे अमल में ही कहीं नहीं था। ऑफिशियली नवाज शरीफ कहीं मौजूद नहीं था, लेकिन हम अपनी जो नैरेटिव की जंग है ना, वो हम उसमें इसलिए वीक हैं, इंडिया इसलिए कामयाब है। आपको पता है कि इस जंग के बारे में भी मतलब हम ना चाहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि हम इंडिया के जो मफादात हैं उसका हमारे लीडरशिप भी अब तहफ़्फ़ुज़ करती है। समटाइम्स अपने बयानात में पार्लियामेंट में खड़े होकर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी हम उनके 10 त्यारे गिरा सकते थे, हमने नहीं गिराए। क्यों भाई? जब जंग हो रही है तो आप ये रहमदिली किसको दिखा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? पूरे इस नैरेटिव की जंग है ना, कि नवाज शरीफ ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला कि इंडिया ने क्या किया। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, कौन से सियासी लीडर हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया हो, जिन्होंने इस अंदाज में बात की हो मोदी के साथ कि भाई तुमने पाकिस्तान में ये करते हो और तुम ऊपर से इल्ज़ाम लगाते हो? तो नैरेटिव की जंग तो बयानिए से ही बननी है ना, आप बोलेंगे तो आप जंग में कामयाब होंगे।
मोदी साहब कहते हैं कि आटा खाओ, मैं कहता हूँ कि गोली ऐसा खाओ। वो करते हैं, मैंने पानी बंद कर दिया, मैंने इसको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, मैंने ये इनको शर्म तक नहीं आती। इस किस्म की जब गुफ्तगू होती है, जब इंडियन टीवी चैनल्स में बैठते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि मीडिया हो, हमारी एजेंसियां हो, वो अपने हिस्से का काम कर रही हैं। इवन हमारी आवाम सोशल मीडिया पे इंडिया का नाक में दम किया हुआ है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती। सही सही। चौधरी साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, ज़रा क्विकली असगर साहब से पूछ लें। असगर साहब, ये जो भारत के पड़ोसी ममालिक में भारतीय मीडिया का असर भी जो है प्रॉक्सी वार की तरह ही है, आपको क्या लगता है कि भारतीय मीडिया का जो है असर? बहुत शुक्रिया राय साहब। मैं ज़रा थोड़ा सा सिर्फ मैं अपने दोस्त चौधरी साहब की बात से बिल्कुल थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि माजी की तो चलें बातें रही हैं, लेकिन हालिया ये जो पाक भारत की कशीदगी रही है, चाहे वो सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, उसने मुंह तोड़ जवाब हर मौका के ऊपर इंडिया को दिया है। बल्कि 2 कदम इस दफ़ा जिस तरह अवाम अपनी निगरानी में मिसाइल फायर करवा रही थी ना, तो इस तरीके से जो लीडरशिप है वो उसने भी बड़ा खुल के जो इंडिया को कदम कदम के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल सफारती लिहाज से भी मैं कहूँगा कि बड़ी कामयाबी रही है। लीडरशिप में तो नवाज शरीफ साहब का नाम लिया है ना। देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है सर, जो पॉलिसी बयान देना है वो उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं जिस पार्टी के सरबराह की ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कि उन्होंने जो है वो लब कुशाई नहीं की। नहीं, उन्होंने बड़ा टका के जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जाता है, तो बाकी रही चूंकि वो हमारी एक असल में जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, वो ऐसे मौके ले आते हैं। हमारी वो उस्मा बुखारी साहब हैं जो वो जो पंजाब की वजीर इत्तलात, तो उन्होंने एक बोंगी मार दी थी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अपोजिशन तो वैसे भी इंतजार में रहती है कि कोई ऐसे ही लूज बात हो जिसका वो बयान बात होती है ना, तो फिर लेकिन जरूर आना चाहिए, बयान आना चाहिए, चाहे वो वजीर आजम है या नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से बहरहाल बड़ा लीडर है कि ये नहीं जा रहा है, ये वही नवाज शरीफ है। उसने मोदी का नाम नहीं लिया, आज भी मैं बता रहा हूँ सर। मोदी है क्या? अपने बयान में आखिरी जो उसने एक बयान दिया, ट्वीट किया, उसमें भी मोदी का नाम नहीं है सर। मोदी का नाम क्यों लें? मोदी क्या चीज, मोदी जैसे गंदे शख्स का नाम वैसे भी हमारे लीडरशिप के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। मोदी इस काबिल ही नहीं है उसका नाम लिया जाए। दूसरे नंबर पर सर, ये वही मई है, आपका कल योम तकबीर गया है, जरा ना उस वक्त का आप देख लें कि इसी मियां नवाज शरीफ के ऊपर कितना प्रेशर था, और इस मियां नवाज शरीफ ने उस प्रेशर को किस तरीके से बर्दाश्त किया, और दुनिया की जो पहली इस्लामी एटमी कुव्वत इस पाकिस्तान को बनवाने में उनका भी अहम किरदार है, हम उन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दूसरा जो राय साहब जो आप बात कर रहे थे मीडिया की, देखें अगर आप लोग कार्टून नेटवर्क बहुत कम देख रहे हैं। अब लोग कहते हैं छोड़े कार्टून नेटवर्क को, क्या देखना है, आप ज़रा इंडियन मीडिया को देख लेते हैं। मतलब ऐसी ऐसी अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी ऐसी बोंगियाँ वो अब तक मार रहे हैं। अब अच्छा, पूरी दुनिया कह रही है कि जी इंडिया का ये नुकसान हुआ है, उसके ये त्यारे गिरे हैं। पाकिस्तान चूँकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, हम भी उसी तरीके से सुनी सुनाई बातों से कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत हद तक कहीं आगे भी है, लेकिन वो तो समझ रहे हैं नहीं, हमने फतह है, हमने जाके अटैक किया भाई। जो तुमने जदीद तरीन मिसाइल भी मारे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सरजमीन पर आने नहीं दिए, रास्ते में उन्हें कहीं भटका दिया है। मिसाइल आप हमारे ऊपर मार रहे थे, वो मिसाइल जा रहे थे आपके अफगानिस्तान की जानब। तो इंडियन मीडिया बयानिया उसने सही बनाया है, उसने अपनी आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया है कि आप ख़ुद इंडियन भी कह रहे हैं, वो उसे इंडियन मीडिया नहीं कह रहे हैं बल्कि वो उसे गोदी मीडिया कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सर, मैं ज़रूर उन्हें इस चीज़ की ज़रूर शाबाश दूँगा कि वो अपने कौमी बयानिए से ज़रा सा इधर उधर नहीं हुए। अब देखें ना, हम फिर भी जब कौमी सलामती का मामला होता है, वतन की हुर्मत की बात आती है, तो बड़े टका के हम बात करते हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, लेकिन दरमियान में हम कहीं ना कहीं इधर उधर होके अपना गर्ज वो निकाल लेते हैं। बात बैनुल सतूर में ही कर देते हैं बात, लेकिन उन्होंने बैनुल सतूर में भी कोई बात नहीं की। देखें ना, कल जो आपका जो फ्रांस के नेवी के तर्जुमान थे, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर भी राफेल का जिक्र हुआ जब, और उन्होंने भी यही कहा कि जी हम राब्ता कर रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं। जब इंडियन तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जब उनसे सवाल हो रहा है तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो अगर उनका नहीं गिरा है तो कहते हैं नहीं ये टोटल झूठ है,
یہ بالکل غلط ہے. ہمارے سارے تیارے پورے ہیں. جیسے ہم نے فروری میں کہا تھا کہ بھائی آئیں, ہمارے تو سارے F-16 پورے ہیں, آئیں آگے, کوئی بھی دنیا کا ایکسپرٹ آگے چیک کر لے کہ ہمارے پاس جو F-16 ہے ہمارے سارے پورے ہیں. تو آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. لیکن نہیں, انہوں نے کہا جی جنگوں میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ابھی ہم بتاتے نہیں کیونکہ اس سے دشمن کو فائدہ ہوگا. تو اس وقت تک انہوں نے نہ تسلیم کیا, نہ ہی ان کے میڈیا میں کہیں ذرا سی کوئی جرت ہوئی یا تھوڑا سا سچ جو ہے آٹے میں نمک کے برابر, نمک تو ویسے بھی وہاں پر بہت مہنگا ہے سر, اس کے برابر ہی وہ سچ بول دیتے کسی چیز کو. اور دیکھیں اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے نہیں, آپ جس طرح دیکھیں بھارتی پنجاب کے اندر جو خود انڈیا نے خود اپنے میزائل وہاں پر مارے ہیں اور وہ الزام لگانے کی اس سے پاکستان کے اوپر کوشش کی ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں گودی میڈیا جو ہے وہ مسلسل بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب رہا ہے. ہمیں ذرا ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز کاؤنٹر کرنے کی جو صاحب بات کر رہے ہیں نا, میاں صاحب کو بیان دینا چاہیے تھا نا سر. بالکل, میں تو کہتا ہوں میاں صاحب کو, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی معذرت کے ساتھ کہیں بیان نظر سر آیا ہے بڑا ٹکا کے. صاحب آپ نے دیکھا اصل میں سر آپ پتہ نہیں 10 فروری کے بعد آئے اجلاس صاحب کو تو خیر نظر ہی نہیں آئے گا نا, وہ تو ایسے نہیں آئے بیان سر. اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں راج صاحب یہ اس قوم کی جنگ تھی, میاں صاحب سے لے کے مجھ جیسے شخص تک اور ایک عام ہاری اور مزدور تک سب کو ایک زبان ہونا چاہیے تھا, اور وہ ہے قوم اس دفعہ ہوئی ہے سر. اس دفعہ پتہ چلا ہے, دیکھیں ہم نے 65 کی جنگ تو نہیں دیکھی سر, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ بڑا جذبہ تھا, اور ہمارے جو ہے وہ نوجوان انہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے. ہم نے لینڈ جو مرسیڈیز گاڑیوں کی ڈگیوں میں گولہ بارود سرحدوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. مطلب جو جس کی جو بساط تھی وہ بھاگا ہے, اس جانب کوئی گھر میں نہیں بڑھ گیا ہے. ایک چیز اور سر میں اس پہ ضرور کہوں گا, میں چونکہ لسانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا, میں پاکستانیت کے اوپر یقین رکھتا ہوں. لیکن جس طریقے سے پنجابیوں کو ٹیز کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا سر, پنجابیوں نے اس دفعہ ثابت کیا کہ یہ ان کی جنگ ہے. انہوں نے اپنے جو جتنے دفاعی اثاثے تھے نا ان کی انہوں نے حفاظت کی ہے. اپنی نگرانی میں انہوں نے توپ کو وہ جو کھینچی ہے رسی اور گولہ فائر کیا ہے. میزائل بچے سر چھوٹے چھوٹے, آپ یقین کر سکتے پوری دنیا کی مجھے کوئی ایک مثال دے دیں, کوئی ایک ایسی قوم کہ جس کے بچے یا بڑے یا بزرگ سامنے کھڑے ہوں اور میزائل فائر ہو رہا ہو, کوئی سنگل مجھے ایک بتا دیں. یہاں پر پٹاخہ آتا ہے ہلکا سا, ڈرون گراتے رہے ہیں شہری اپنے گنوں سے, ڈرون گر رہے ہیں, وہ فوٹیجز بھی سامنے. اور آرمی چیف صاحب نے وہ ایک واقعہ سنایا ہے کہ وہ جس کے گھر میں ہم نے ایک جگہ پر کوئی انٹینا لگانا تھا, اور پھر وہ شادی میں چلانے والے وہ جو پٹاخے ہیں جسے پتہ نہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں, چوئی سب زیادہ بہتر سوتر پام جسے کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم یہ ماریں گے اور اس کی بڑی آواز آئے گی. تو مطلب وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ انڈین کو ماریں گے. تو سر یہ جو جذبہ تھا پراکسیز, ہمیں صرف ایک چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, میرے سمیت, آپ سمیت, میرے وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت, ایک چھوٹے سے ادنا کارکن تک اور عام عوام کو, کہ ہمیں کبھی بھی کسی پراکسیز کا حصہ نہیں بننا ہے. ہم نے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے, انڈیا کو پہلے کی بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ جو ہندواتا کی سوچ ہے نا, وہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. میری چھٹی ایسی یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل خطرہ نہیں ٹلا ہے, کیونکہ جتنی وہ تو فورسی کر رہے ہیں کہ اگلے 10-15 سال بھارت ایسے کسی ایڈونچر کا متعمل نہیں ہو سکتا. پریشر اس کے اوپر آ چکا ہے نا سر, اس کا کیا جائے گا. چلیں وہ ہمارے نواز شریف صاحب نام نہیں لیتے, میں نام لے لیتا ہوں, مودی کا کیا جائے گا سر. اس کے نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں کہ اس کے کوئی دل میں کوئی درد ہو, اس کے سینے میں کوئی ڈھابا تو ہے نا, اس کا چائے کا ڈھابا ہی ہے نا, چائے کا ڈھابا تو بے شک اس کا تباہ ہو جائے, وہ تو پورے انڈیا کو تباہ کر کے رکھ دے گا. معاشی طور پر تباہ نہیں کر چکا ہے. آج ذرا انڈیا کی جو معیشت کی رپورٹیں آپ نکال کے دیکھ لیں. میں ذرا شہزاد صاحب یہ جو سوشل میڈیا, فیک نیوز اور معلوماتی جنگ ہے, بھارت کی پراکسی حکمت عملی کیسے کام کرتی ہے اس کے ذریعے؟ دیکھیں بھارت کا جو زیادہ تر وار ہے وہ اسی کے اوپر ہی چلی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو میڈیا ہے, میں تو اس کو میڈیا نہیں کہتا, کارٹون نیٹ ورک ہی کہتا ہوں اس کو,
کہ وہ کارٹون نیٹورک کی طرح اپنا سارا سسٹم چلا رہے ہیں. جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹ کا بازار وہ اسی کے اوپر گرم کرتے ہیں. اور آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ تقریباً 280 ارب روپیہ جو بھارت ہے وہ جہاں افغانستان میں خرچ کرتا ہے وہاں پر اس کا کچھ حصہ پاکستان کی ایک جماعت کو بھی آتا رہا ہے, جہاں پہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات جی پی ٹی آئی دیکھیں نا, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ابھی بھی آج دیکھیں اس کی انکوائریاں لگی ہوئی ہیں کورٹس میں, اس کے کیس چل رہے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن. یہ تو سیاسی الزام ہے نا جی, ثبوت تو نہیں ہے نا. چلیں وہ تو جنہوں نے کرنا ہے ثابت وہ کریں گے. جو خبریں میں الزام میاں صاحب پہ بھی لگا تھا, میاں صاحب پہ بھی لگا تھا جب وہ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو. تو یہ الزام تو میاں صاحب پہ بھی لگا تھا, ریاست کے خلاف کام نہیں کیا تھا جی, آپ اس کے اوپر میاں صاحب کے اوپر الزام لگا دیں. ریاست کے اوپر دیکھیں نام بائی نیم کسی کے نہیں چلا, لیکن انہوں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ میں ایک شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں, پورے ادارے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ سوشل میڈیا میں نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا دیکھیں اس وقت ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کا, اور وہاں پہ اب سینس ہماری کام کرتی ہے کہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا کو کیسے لینا ہے. لیکن جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کی ذہن سازی کی گئی, اس پراکسی کو بھی ان کی شکست دی ہے جی. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے میڈیا کے کردار کو آرمی چیف نے بھی سراہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے. لیکن ہمارا تو پازیٹیو رائے نا جی اس کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جو آپ یہ جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج وہی انڈیا کی عوام خود اپنے اس دریندر مردودی کے سر میں جوتے مارنے کے لیے سر پہ کھڑی ہے. وہی عوام ان کے جو کارٹون نیٹ ورک میڈیا اس کا گربان پکڑی ہے کہ آپ نے ہمیں پاکستان کے خلاف جو ہے غلط چیزیں بتائی ہیں. تو یہ میڈیا کا بھی وار وہ ہارا ہے, وہ میدان میں بھی وار کو ہارا ہے, وہ فضا میں بھی جو وار کو ہارا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئندہ اس طرح کا کوئی میرے خیال میں وہ اس کے پاس اب کنڈا تو ہے نہیں ہے میدان میں سامنے آ کے, تو وہ لڑ نہیں سکتا. دوسری ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا, چودھری صاحب نے بات کی تھی کہ اسحاق ڈار نے کہ جب 10 جہاز وہ ٹارگٹ میں آ گئے تھے تو ہم نے چھوڑ دیے تھے. بالکل ان کا بیان 100% درست تھا. ہوا یہ تھا اس واقعے میں کہ ان کے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت فضا میں جو فائٹر جیٹ ہوتے ہیں جس وقت آمنے سامنے آتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی اسی فائٹر جیٹ کو ملتی ہے جو پہلے لاک کر دیتا ہے. تو پاکستان نے جو پہلے ان کے جہاز لاک کیے تھے وہ انہوں نے ان کو گرا دیے تھے. باقی کے جو جہاز لاک کیے تھے اس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا گیپ آیا ہوا تھا. اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مزید آپ جہاز مت کرائیں. اس وقت انہوں نے وہ جو جہاز کے تھے اس رات کو نہیں تھا سر, اس رات کو یہ ٹھیک کی ہے اس رات کو 6 مئی کی رات, یہ اس رات کا تھا. اس میں واقعہ حقیقتاً وہ پاکستان کے کنٹرول میں آ چکے تھے, لاک تھے. میری معلومات ہے کہ وہ تباہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پراپر جنگ کا آغاز, مزید آغاز نہ آگے سفارتی تعلقات کے اوپر بھی اس کو روکا گیا. جنگ کا آغاز صرف پاکستان نے دفاعی طور پر جو گرانے تھے, لیکن یہ تھا کہ پاکستان کی رینج میں, باقی اگر وہ گراتے تو پھر جنگ کا آغاز تھا. اگر گرانا چاہتا تو گرا سکتا تھا. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی نااہلی تھی یا کمزوری تھی کہ وہ اس کو گرا نہیں سکتا. وہ رات میں بھول نہیں سکتا سر, ایک گرا جی, دوسرا گرا جی, تیسرا گرا. یہ دنیا کی تاریخ میں مجھے بتا دیا ہے کہ ہماری کمزوری جو ہوتی ہے نا وہ فورسز میں یا سیکورٹی کے اداروں میں نہیں ہے. ہماری کمزوری ہمارا نیریٹو بنانے میں ہے. ابھی آپ نے میری باتوں کی تمام باتوں کی تصدیق خود کر دی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی ملک کے ساتھ دو بدو ہوتے ہیں نا تو پھر اخلاقیات نہیں رہتی پیچھے. اخلاقیات اس وجہ سے بھی رہتی ہیں. دیکھیں ہم نے امریکہ کی بات مانی, ہم نے اسی کو جو سالس تو وہی پڑا تھا نا بیچ میں, سعودی عرب پڑا ہے. ظاہر ہے جنگوں سے تو مسائل پڑا جب ہم نے مارنا شروع کیا, اس سے پہلے تو وائس پریزیڈنٹ کہتے تھے نن آف آور بزنس. کوئی بھی دنیا کا ملک جنگ سے فتح نہیں ہوا, ہمیشہ آخر میں آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے, آپ کو کسی کی بات ماننی پڑتی ہے. شہزاد صاحب ریکارڈ کو درست کر لیں, 6 اور 7 کو انڈیا نے ہمارے اوپر 6 7 اور 8 9 میں اسی کے پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. میں کسی مخصوص ایک ڈیٹ یا ایک وقت کو میں نہیں کر رہا ہوں. کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 اور 7 کو انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, جارحیت کی اس نے. اس جارحیت کے جواب میں پاکستان نے ذرا سا بھی سوچا سمجھا نہیں اور پاکستان نے انہیں جواب دیا. 6+ کا فگر سامنے آیا, 6+ ہم نے گرایا.
پھر 7 8 9 اس نے مسلسل جاریت کی ہمارے اوپر، اپنے ڈرون بھیجے. اس وقت تک تو کسی کو نہیں خیال آیا عالمی طاقت کو، اس وقت تک تو کسی کو نہیں پتہ چلا کہ جی پاکستان کے اوپر انڈیا جنگ مسلط کر رہا ہے، جاریت کر رہا ہے. یہ تو اس وقت ہوا کہ جب صبح 4:30 بجے پاکستان نے اندھا دھن جواب دیا، جب اس نے پھر نہیں دیکھا کہ آگے ہمارے میزائل کہاں پر گر رہے ہیں، کہاں پر نہیں گر رہے ہیں، اور کتنے میں اگر وہ ایک مار رہا ہے تو ہماری جانب سے کتنے جا رہے ہیں. جب انڈیا کو پتہ لگا کہ اب ہم صفحہ ہستی سے مٹنے والے ہیں تو اس وقت پھر عالمی طاقتیں آئیں. اس وقت ٹرمپ ابو کی جانب وہ بھاگے، میں نے کسی ایک ڈیٹ کو، کسی ایک ٹائم کو فکس نہیں کیا، لیکن آخر کار چلیں 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی سفارتکاری کو ماننا پڑا ہے. امریکہ نے اگر آپ کو سے ریکویسٹ کی تھی، مودی جا کے امریکہ کے گھٹنے اس کے آگے ٹکے ہیں تو ماننا تو پڑا ہے نا. ہم نے تو بڑے امریکہ نے تو چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا، نن آف آور بزنس کا ہے، ہم نے تو پھر بڑے دل کا. سر تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے انڈیا کا باقی کا حصہ بھی تباہ ہو جاتا. یہ تو مودی کو امریکہ کا شکر گزار کی رات کو دیکھے نا جی، جھنڈے انہوں نے سفید لہرائے، یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ پھر ہم پروگرام کے بعد بات کریں گے سفید جھنڈوں پہ. چوہدری صاحب، یہ جو پاکستان کو بھارت کی پراکسی وار ہے، اس کے خلاف کیا سفارتی، قانونی اور سیکیورٹی اقدامات لینے چاہیے؟ ایز اے ڈیفنس سپورٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات لینے چاہیے سفارتی، قانونی اور سیکیورٹی؟ سفارتی سطح پر تو اوبیسلی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے سفارتکاروں کو اوبیسلی وہ واچ کرنا چاہیے. ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو، ظاہر ہے ہمارے پاکستانی سفارتکار جہاں جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کا فیس ہے، وہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی وجہ سے انڈیا کو پراکسی وار چلانے میں آسانی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر بہت سی پابندیاں ہیں، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، لیکن وہ انٹرنلی ہمارے ایشوز ہیں. پیکا ایکٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو. میں ایک گروپ میں، واٹس ایپ کے گروپ میں، ایک بندہ انڈین ایک نمبر سے ایڈ ہوا تھا، اور ہمارا نیوز کا گروپ ہے اسلام آباد کے دوستوں کا، تو اس نے کچھ ایسی انہی دنوں کی بات ہے، اس نے کچھ ایسی بات کی، تو میں نے اس جواب میں لکھا اس کو، اس گروپ میں، کہ انڈین میڈیا لاہور میں بندرگاہ کو فتح کر چکا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ ہم سے کتنا دور ہیں. بارڈر پار کریں تو پیدل بندہ انڈیا پہنچ جاتا ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ لاہور میں بندرگاہ ہے یا نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو میڈیا میں دوست ہیں، سول سوسائٹی میں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی پراکسی کا حصہ نہ بن جائیں. اپنی ذاتی، ابھی دوست آپس میں بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو میں بھی سم ٹائمز پینیٹریشن آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. اگر یہ کہیں سے الائن ہو، کوئی بندے کو پتا ہو کہ یار یہ ادھر یہ اس گروپ میں یا اس پروگرام میں یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ اس کو ان کو ایک مل جاتا ہے. پراکسی وار جو ہوتی ہے نا، اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ کریں، لوگوں کو بتائیں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اور آپ نے یہ جو بات ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 5 کی بجائے 10 گرائے ہوتے تو اگلا حملے کی نوبت ہی نہ آتی. وہ نہیں گرائے تو 3 دن وہ ڈرون کھیلتے رہے ہمارے ساتھ، اور کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر پاکستان آرمی نے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فلاں نے کیا، اس کو فون کرتا رہا جو فارن سیکرٹری، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ آپ کے آرمی چیف کو اس نے فون کیے ہیں اس رات کہ آپ اس کو ریٹیلیٹ نہ کریں. اس نے کہا کہ اب میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، پہلے ادھر جواب دے دوں. 26 ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اور 26 کے 26 ہٹ کیے ہیں. اس کے بعد وہ گیا ٹرمپ نے، اس نے کہا کہ جی جنگ بندی کروائیں. یہ جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ 2 فٹ آگے جا کے کھڑی ہو. یہاں ذاتی بزنسز ہیں، آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں نا کہ نواز شریف کے بیٹے کس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. یہ کہنے کو یعنی نیریٹو اس طرح چلتے ہیں، نیریٹو اس طرح روکے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ کے جو میڈیا ہے، آپ کی جو سوشل میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ان کی آپ ٹریننگ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اگر ہم سچ بھی بول رہے ہوں، سم ٹائمز وہ دشمن کو سپورٹ کریں. صحیح بیانی کی بات ہے. یہاں میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج کی گفتگو نے ہمیں ایک جو ہے حقیقت سے روشناس کرایا ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل چکی ہے. دشمن اب صرف سرحد پار پر کھڑا ہو کے بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں کھڑا، بلکہ وہ دماغوں، فرقوں اور قوموں کی
बीच जो है वो नफरत के बीज बो रहा है। और भारत की प्रॉक्सी इकतमली हो या अफगान इंटेलिजेंस के साथ इसका गठजोड़, सब हमें एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमें बतौर कौम ना सिर्फ सफारती सतह पर सरगर्म होना होगा, बल्कि कानूनी, इतलाती और सिक्योरिटी निज़ाम को असर नो फ़ाल करना होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम बयानिए की जंग जीतें और हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत हो, मीडिया मुस्तनद हो और सलामती इदारे हर महाज पर चौकस हों। और याद रखें कि ये जंग सिर्फ अदारों की नहीं, ये हम सब की जंग है। और क्योंकि जब दुश्मन बुज़दिल हो और छुप कर वार करता हो तो कौमों को और ज़्यादा बेदार, मुत्तहिद और बाशऊर होना पड़ता है। अल्लाह करे हमारी सफ़े मजबूत रहें, हमारे अल्फाज सच्चाई का हथियार बने और हमारी वहदत दुश्मन के हर हरबे का तोड़ साबित हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।